السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 55 یعنی باب النہی عن لعن البہیمۃ، اس باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب النہی عن لعن البہیمۃ، جانوروں پر لعنت کرنے کی ممانعت۔ جن چوپایوں سے ہم خدمت لیتے ہیں تو ان پر لعنت کرنا اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرنا، اس چیز کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2561۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی المحلب عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فسمع لعنۃ۔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ نے اس سفر کے دوران لعنت کے الفاظ کو سنا کہ کوئی کسی پر لعنت کیا۔ فقال ما هذه، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیسی لعنت کی آواز آئی؟ قالوا، حاضرین نے عرض کیا هذه فلانۃ لعنت راحلتها، یہ فلاں عورت کی آواز ہے جس نے اپنی سواری کو ملعون کہا ہے، اپنی سواری پر لعنت بھیجی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضعوا عنها فإنها ملعونہ، ضعوا عنها، اس سواری سے سامان اتار لو، یعنی کجاوہ وغیرہ جو بھی سامان رکھا ہوا تھا وہ اس سے اتار لو۔ فإنها ملعونہ، کیونکہ یہ سواری اب ملعون ہو چکی ہے، چونکہ اس کی جو مالکہ تھی وہ خاتون اس پر لعنت کری تو اس لعنت کے نتیجے میں یہ سواری جو ہے ملعون ہو چکی ہے۔ فوضعوا عنها، لوگوں نے اس اونٹنی سے سامان وغیرہ اتار دیا۔ قال عمران بن حسین جو حدیث کے راوی فرماتے ہیں فکأنی انظر الیہا ناقۃ ورقا، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک خاکستری اونٹنی تھی۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لعنت کرنے سے منع فرمایا، پہلی چیز تو یہ، اور اس کو ناپسند کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک خاتون لعنت کر دیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے سامان اتارنے کا حکم صادر فرمائے۔ آگے کا باب دیکھ لیجئے، باب نمبر 56، باب فی التحریش بین البہائم، چوپایوں کے درمیان یعنی جانوروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرنا، یعنی باہم جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑانا۔ حدیث نمبر 2562۔ حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا یحیی بن آدم عن قطبۃ بن عبد العزیز بن سیاح عن الاعمش عن ابی یحیی القطاتی عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال، حضور نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش۔ قال کا فاعل ابن عباس ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریش بین البہائم یعنی جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ عموماً اونٹ والے بعض مرتبہ دو اونٹوں کے درمیان مقابلہ کراتے ہیں اور یہ مقابلہ لڑنے میں ہوتا ہے، اسی طرح دو دمبوں کے درمیان، دو مرغوں کے درمیان۔ اور منع کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی جانوروں میں لڑائی کا مقابلہ کرنے سے حضور نے منع فرمایا، یعنی جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا ہے۔ تو منع کی وجہ اور حکمت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک لہو و لعب، لأنہ من الملاہی، جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ ایک لہو و لعب کی قسم ہے۔ اور دوسری چیز وفیہ ایلام الدواب و اہلاکہم، اور اس مقابلے میں جانوروں کو ایذا پہنچانا ہے، یعنی بلا وجہ ان کو اذیت پہنچانا ہے، اور اگر یہ کام دو طرفہ شرط کے طور پر کیا جائے تو پھر یہ قمار بھی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
غیر ضروری چیزوں کو شریعت سے دور فرمایا اور اس شریعت میں ایسی چیزوں کی لہو و لعب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باب نمبر 58، باب فی وسم الدواب، جانوروں کو نشان لگانے کا باب۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس بن مالک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأخ لی حین ولد۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا بأخ لی حین ولد، اپنے ایک بھائی کو لے کر جس کی ولادت ہوئی تھی، یعنی میرا چھوٹا بھائی جس کی پیدائش ہوئی، اس کو لے کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، لیحکنہ، تاکہ آپ اس کو گھٹی دیں، یعنی تحنیک۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل عرب کے پاس یہ رواج تھا کہ جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی یا بچی کی پیدائش ہوتی تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ کھجور وغیرہ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبانے کے بعد اس بچے کو کھلاتے تھے، چٹاتے تھے، اور اس سے یہ نیک فال لی جاتی تھی کہ خاندان کی جو سنجیدگی ہے، جو بہادری ہے اور جو خاندانی اوصاف ہیں وہ بچے کے اندر اس تحنیک اور گھٹی کے ذریعے منتقل ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو لے کر حاضر ہوتے تھے تحنیک کے واسطے، تو ہماری زبان میں اگر بولیں تو گھٹی دینا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأخ لی حین ولد لیحکنہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آیا جس کی ابھی پیدائش ہوئی تھی، لیحکنہ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحنیک فرمائے، اسے گھٹی دے۔ فاذا ہوا فی مربت، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باڑے میں ہیں، یسیم غنمن، اور آپ بکریوں کو نشان لگا رہے ہیں۔ احسبہ قال فی آذانہا، راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان کے کانوں پر داغ لگا رہے تھے، یہ نشان لگا رہے تھے۔ تو اس حدیث کو ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے وسم الدواب کے ضمن میں، یعنی جانوروں کو نشان زدہ کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کے پاس پہنچا تو حضور ایک باڑے میں تھے۔ مربت جو ہے باڑے کو کہتے ہیں، جانوروں کے باڑے کو جہاں ان کو باندھا جاتا ہے، اور کھجور خشک کرنے کی جگہ کو بھی باڑا کہا جاتا ہے۔ اہل عرب جہاں کھجوریں خشک کرتے تھے اس جگہ کو بھی باڑا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے حدیث میں فیضا ہوا فی مربت یسیم غنمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت ایک باڑے میں تھے، گویا یہ بکریوں کا باڑا تھا کیونکہ آگے غنم کا لفظ ہے، اور آپ بکریوں کو جو ہے نشان لگا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں احسبہ قال فی آذانہا، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور ان کے کانوں کو نشان لگا رہے تھے۔ آگے کی حدیث، باب النہی عن الوسم فی الوجہ والضرب فی الوجہ، یعنی باب النہی عن الوسم فی الوجہ، چہرے پر نشان لگانے کی ممانعت، والضرب فی الوجہ، اور چہرے پر مارنے کی ممانعت، یعنی جانوروں کے چہرے پر نشان لگانے اور چہرے پر مارنے کی ممانعت کا باب۔ حدیث نمبر 2564۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بحمار قد وسم فی وجہہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا، مر علیہ بحمار، یعنی ایک شخص کوئی اپنے گدھے کو لے کر گزرا، قد وسم فی وجہہ، اور اس گدھے کے چہرے پر داغ لگایا گیا تھا، یعنی ایسے گدھے کو لے کر گزرا جس کا چہرہ نشان زدہ تھا، اس کو داغدار کیا گیا تھا۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، اما بلغکم انی قد لعنت من وسم البہیمۃ فی وجہہا او ضربہا فی وجہہا۔ فقال، حضور نے فرمایا، اما بلغکم، کیا تمہیں میری یہ حدیث، میری یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ قد لعنت من وسم البہیمۃ، میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے
جو چوپایوں کو فی وجہہ ان کے چہرے میں نشان لگائے، یعنی جو چوپایوں کو ان کے چہرے پر نشان لگائے، او ضربہا فی وجہہ یا اس کے چہرے پر مارے، میں نے اس چیز سے ممانعت کی ہے اور ایسا کرنے والے پر میں نے لعنت بھیجی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو یہ بات نہیں پہنچی ہے؟ فنہا عن ذالک، راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، یعنی چہرے کو نشان زدہ کرنے سے حضور نے منع کر دیا۔ آگے کا باب، باب نمبر 59، باب فی کراہیت الحمر تنزع علی الخیل۔ یہاں پر حمر سے مراد گھوڑی ہے اور خیل سے مراد کیا نام ہے، کراہیت الحمری۔ حمر سے مراد جو ہے حمار کی جمع حمر، لیکن یہاں پر یہ جو ہے مذکر مراد ہے، گدھا، اور خیل سے مراد مؤنث ہے، یعنی گھوڑیوں کا گدھوں سے جفتی کرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک کے باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کراہت ہے، یعنی گھوڑیوں کی گدھے سے جفتی کرانے کی ممانعت۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 2565، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن ابن زرير عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خچر بطور تحفہ پیش کیا گیا، ایک خچر ہدیتاً پیش کیا گیا۔ فارکبہ، حضور نے اس پر سواری کی، آپ اس پر سوار ہوئے، تو فقال علی، حضرت علی بن ابی طالب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لو حملنا الحمیر علی الخیل، اگر ہم گدھوں کے ذریعے گھوڑیوں کی جفتی کرائیں، فکانت لنا، تو ہمارے لیے، فکانت لنا تو ہمارے لیے مثل ہذہ، اسی طرح کے جانور مل سکتے ہیں، یعنی حضرت علی نے کہا لو حملنا الحمیر علی الخیل، اگر ہم گدھوں کے ذریعے گھوڑیوں کو جفتی کرائیں، فکانت لنا مثل ہذہ، تو ہمیں بھی اس قسم کے، اس طرح کے جانور مل سکتے ہیں، یعنی خچر ہمیں بھی مل سکتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب میں، حضرت علی کے جواب میں حضور نے فرمایا، انما یفعل ذلک الذین لا یعلمون، کہ اے علی، یہ کام تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں علم نہ ہو۔ اس حدیث پاک پہ غور کیجیے، حضور کی خدمت میں ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اس پر سواری اختیار فرمائی، حضرت علی کو ساتھ لیا، تو حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، لو حملنا الحمیر، اگر ہم علی الخیل، اگر ہم ان کی آپس میں جفتی کرائیں، یعنی گدھوں کے ذریعے گھوڑیوں کی جفتی کرائیں اور گدھوں کو گھوڑوں کے اوپر سوار کریں، جو ہے بچے کے حصول کے لیے، تو اس کے ذریعے ہمیں اس قسم کی نسل مل سکتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نادان اور بیوقوف ہیں، اس لیے کہ اس کام میں استبدال الادنیٰ بالخیر ہے، یعنی اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز اختیار کرنا ہے۔ کئی کو بغل، خچر، یہ خیل کی بنسبت ادنا ہے اور خیل اس سے اعلیٰ ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ انزاء الحمیر علی الخیر، خیل یعنی گھوڑیوں پر گدھوں کو سوار کرنا اور گدھوں کے ذریعے گھوڑیوں کو جفتی کرانا، فقہا نے اس کو عموماً جائز لکھا ہے۔ جمہور فقہا
اور ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ البتہ بعض فقہا کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے، اور ان بعض فقہا میں جو ہیں عامر شعبی ہیں۔ جواز کی دلیل تو یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل یعنی خچر کو اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا، اور اس حدیث سے بھی اس پر آپ کا سواری کرنا یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جانوروں کا تذکرہ کیا ہے بطور امتنان، یعنی اپنی نعمتوں کے اندر اس کو شمار کیا ہے، تو وہاں بغال کا بھی لفظ ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ تو اس آیت کریمہ میں خچر اور گدھے اور گھوڑے، ان تینوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل یعنی گدھوں کو گھوڑیوں پر سوار کر کے ان کے ذریعے خچر کی نسل حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آگے، والذین لا انما یفعل ذلک الذین لا یعلمون، کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہیں جانتے، جنہیں علم نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس کے ثواب کو نہیں جانتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی گھوڑے کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کا مال غنیمت میں حصہ بھی ہوتا ہے، جس طرح گھڑ سوار کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال خچر کے اندر نہیں ہے، اس لیے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ والذین لا یعلمون سے اس کی کراہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آگے کا باب دیکھیے، باب فی رکوب ثلاثۃ علی دابہ، ایک سواری پر 3 لوگوں کا سوار ہونا، یعنی ایک جانور پر 3 لوگوں کا سوار ہونا۔ حدیث نمبر 2566، حدثنا ابو صالح محبوب بن موسیٰ، بلکہ اس کو محبوب کا اعراب ابو حالت رفیع میں پڑھیے، حدثنا ابو صالح محبوب بن موسیٰ اخبرنا ابو اسحاق الفزاری عن عاصم بن سلیمان عن مورق یعنی العجلی حدثنی عبد اللہ بن جعفر قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قدم من سفر استقبل بنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، لما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے، استقبل بنا، تو ہم بچے آپ کا استقبال کرتے تھے۔ یا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا استقبال کیا جاتا تھا۔ فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلًا جَعَلَهُ أَمَامَهُ، تو جو بچہ پہلے آپ کے سامنے آتا، جَعَلَهُ أَمَامَهُ، تو حضور اس کو آگے بٹھا لیتے تھے۔ فَاسْتُقْبِلَ بِي، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں کہ آپ کے استقبال کے لیے میں سامنے آیا، فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور سوار کر لیا۔ ثم استقبل بحسن او حسین، پھر اس کے بعد امام حسن یا حسین میں سے کوئی ایک آئے، فجعلہ خلفہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ فدخلنا المدینۃ وإنا کذالک، ہم مدینے میں داخل ہوئے اور ہم اسی حالت میں تھے، یعنی میں حضور کے آگے بیٹھا تھا اور امام حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک شہزادے یہ حضور کے پیچھے بیٹھے تھے۔ یہ حدیث ہم پڑھ لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے استقبال کے لیے جو ہے جہاں بڑے حضرات جاتے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاتے تھے، اور جب بڑے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے باہر آ جاتے تھے تو یہ چھوٹے بچے بھی آتے تھے ساتھ میں۔
اب یہاں پر ہم سے مراد جو ہے استقبلہ بنا، اس سے مراد مطلب اہل بیت کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے. تو جو بچہ حضور کے سامنے پہلے آتا تھا حضور اس کو جو ہے اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے، اور جو بعد میں آتا تھا اس کو جو ہے اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے. اب یہاں پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تو کہنا چاہیے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، ان کو حضور سامنے بٹھا لیے، پھر اس کے بعد امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی ایک شہزادے آئے، ان کو آپ پیچھے بٹھا لیے. تو اس طریقے سے ایک سواری پر 3 سوار ہو گئے. اور یہی باب ہے کہ ایک سواری پر 3 کا سوار ہونا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک سواری پر 3 لوگوں کا سوار ہونا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سواری بھی اس کی قوت برداشت کر سکے، یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت اس کے اندر ہو. اب یہاں جو واقعہ ذکر کیا گیا، یہاں تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہاں عدم تحمل کی اور عدم تحمل کا جو ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا باب سے اس کی مناسبت ہو گئی. آگے دیکھیے باب نمبر 61، باب فی الوقوف علی الدابۃ. جانور پر جو ہے بیٹھے ہوئے اس کو ٹھہرا دینا. باب فی الوقوف علی الدابۃ، یعنی جانور کو کھڑا دیے اور اس کے اوپر بیٹھ کر ہی جو ہے رکے رہنا، جانور پر بیٹھے رہتے ہوئے ٹھہرنا. باب نمبر 61 ہو گیا یہ. حدیث نمبر 2567. حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا ابن عیاش عن یحیی بن ابی عمرو السیبانی عن ابی مریم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم، تم بچو اس بات سے، ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، کہ اپنے جانوروں کی پیٹوں کو اپنے لیے ممبر بنا لو. یعنی حضور نے منع فرمایا اور فرمایا ایاکم بچو، ایاکم بچو اپنے جانوروں کی پیٹھ کو ممبر بنانے سے، یعنی ان کو ممبر مت بناؤ. فإن اللہ انما سخرها لکم، کیونکہ اللہ نے وہ سواریاں تمہاری تابع کی ہیں. کیوں؟ لتبلغکم الی بلد، لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے، سخرہا لکم، بے شک اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، تاکہ تم، لتبلغکم، تاکہ تم کو اس شہر تک وہ سواریاں پہنچائیں جہاں تم لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، جہاں تک تم اب بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے ہو. وجعل لکم الارض، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، فقضوا حاجتہ، تو زمین پر اپنی ضرورتیں پوری کرو. مطلب یہ ہے کہ سواریوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تابع کیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں ان دور دراز شہروں اور علاقوں تک یہ سواریاں پہنچا سکیں کہ جہاں تم بغیر مشقت کے پہنچ نہیں سکتے ہو. لہٰذا ان سواریوں کا صحیح استعمال کرو. اور رہا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا ہے، لہذا زمین پر ہی ٹھہرو اور زمین سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری کو کھڑا کر لیا اور اس کے اوپر بیٹھا رہا اور بلا ضرورت لوگوں سے گفت و شنید کرتا رہا، تو جتنی دیر اس نے اس کے اوپر بیٹھ کر دوسرے سے بات چیت کی یا کوئی معاملہ کیا، تو گویا اتنی دیر تک اس کی سواری تھکن میں ہی رہی. اگر وہ یہ کرتا کہ سواری سے اتر جاتا تو اتنی دیر تک کم از کم سواری کو آرام مل جاتا تھا. اس لیے حضور نے فرمایا، انما، اللہ تعالیٰ نے سخرہا لکم، یہ سواریاں تمہارے لیے اس لیے تابع کی ہیں تاکہ تمہیں ان مقامات تک پہنچا دیں جہاں تک تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے ہو. تو اس حدیث کا ظاہر یہ تھا کہ سواری کے اوپر، جانور کے اوپر، چوپایوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے
اس کو روک کے کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھے رہنا یہ منع ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ایسا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آپ نے پورا جو خطبہ دیا تھا وہ ایک اونٹنی کے اوپر ہی بیٹھ کر دیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بحالت ضرورت ایسا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس وقت حضور کے سامنے صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ حاضرین اس کے چہرے کو دیکھ سکیں، اور اس کے گفتگو کے دوران اس کے جو اعضاء کا اتار چڑھاؤ ہے اور چہرے کی جو کیفیت ہے اس سے بھی بہت سارے معنی وابستہ ہوتے ہیں۔ بہت سا مضمون ایسا ہے کہ جو محض الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ بولنے والے کی کیفیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہاں چونکہ ضرورت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ تک اپنی بات کو پہنچانا تھا، اس لیے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، ورنہ عموماً جو ہے بلا ضرورت ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے کی حدیث باب، یہ باب مکمل ہو گیا۔ بابن فی الجنائب، جنائب کا باب۔ جنائب اصل جنیبتن کی جمع ہے، اور جنیبتن کا معنی ہے مجنوبہ، یہ جنب سے ماخوذ ہے۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، یعنی جس چیز کو آدمی اپنے پہلو میں اور اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہو اس کو مجنوب کہتے ہیں۔ تو یہ جنیبہ کی جمع جنائب ہے، یعنی ایسی چیزوں کا باب جو انسان اپنے ساتھ ساتھ پہلو میں رکھتا ہے، مطلب دوسرے کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور بعد میں اس لفظ کا استعمال گھوڑا یا کسی اور سواری کے لیے بھی ہونے لگا، چونکہ وہ بھی انسان اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 2568۔ حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابی فدیک حدثنی عبد اللہ بن ابی یحییٰ عن سعید بن ابی ہند قال قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون ابل للشیاطین۔ آپ نے فرمایا یہ دراصل ایک قسم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تکون ابل للشیاطین، ایک دور آئے گا جس میں کچھ اونٹ شیطان کے لیے ہوں گے، یعنی کچھ اونٹ شیطان کے لیے ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اگر موجودہ حالت میں دیکھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کچھ اونٹ شیاطین کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو پیشین گوئی کے طور پہ دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ اونٹ شیاطین کے لیے ہوں گے، وہ بیوت للشیاطین، اور کچھ گھر شیاطین کے لیے ہوں گے، اگر پیشین گوئی کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور اگر پیشین گوئی کا معنی نہیں لیتے ہیں، حضور کے زمانے پر اس کو محمول کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ کچھ اونٹ شیاطین کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ گھر شیاطین کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر پیشین گوئی یعنی مستقبل کے لیے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں کچھ اونٹ شیاطین کے لیے ہوں گے اور گھر یہ بھی شیاطین کے لیے ہوں گے۔ آگے ابو ہریرہ آگے حضور فرماتے فاما ابل الشیاطین، اور رہے شیطان کے اونٹ، یعنی شیطانوں کے اونٹ کیا ہوتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا فقد رأیتھا، میں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی شیطان کے اونٹوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کیسے؟ یخرج احدکم بجنیبات معہ، تم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ اونٹنیاں لے کر نکلتا ہے، قد اسمنہا، اور ان اونٹنیوں کو خوب موٹا تازہ کر لیتا کھلا پلا کر، مطلب تر و تازہ فربا اونٹنیوں کو لے کر نکلتا ہے، فلا یعلو بعیرا منہا، لیکن وہ خود بھی کسی اونٹنی کی پیٹھ پر سوار نہیں ہوتا ہے، ویمر باخیہ، اور اپنے بھائی کے پاس سے وہ ان اونٹنیوں کے ساتھ گزرتا ہے، ایسے بھائی کے ساتھ قد انقطع بہ فلا تحملہ، ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہے کہ جو چلنے سے عاجز ہے، قد انقطع بہ، خود بھی وہ شخص اس اپنی اونٹنیوں پر سوار نہیں ہوتا ہے، ویمر باخیہ قد انقطع بہ، اور وہ اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے کہ جو چلنے سے عاجز ہے، ولا یحملہ، اور اس عاجز بندے کو بھی وہ اس پر سوار نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایسی توانا، تندرست اور خوب فربا
اونٹ ہیں اس کے پاس، لیکن نہ تو وہ خود سوار ہوتا ہے نہ کسی دوسرے ضرورت مند کو اس پر سوار کرتا ہے، تو ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ شیاطین کے اونٹ ہیں۔ اور اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو حضور کے دور پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور آج کے دور پر بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کے پاس جو ہے، آپ دور حاضر میں دیکھ لیجئے کہ ایک انسان ہے جو کار نشین ہے، کار کا مالک ہے، اور بالعموم اگر کوئی لفٹ اس سے طلب کیا کوئی ضرورت مند، لیکن کار والا اس کو اپنی کار میں بٹھاتے ہوئے جو ہے کہنا چاہیے اپنی آر محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ ہے اس کا مطلب کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اعلیٰ درجے کی اونٹنیاں لے کر نکلا، خود بھی سوار نہیں ہوا، دوسرے کو بھی سوار نہیں کرنے دیا، اس چیز کو اگر دیکھیں تو پھر یہ کاروں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک پہلو سے دیکھیں تو کاروں پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اونٹ شیاطین کے ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہو گئی، اور آگے فرمایا وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ، اور رہے شیاطین کے گھر تو وہ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا فَلَمْ أَرَاهَا، ان کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ کی پیشین گوئی ہو، یعنی حضور کے زمانے تک ایسے گھر نہ پائے جاتے ہوں کہ جن کو شیاطین کا گھر کہہ سکیں، کہ حضور فرماتی میں نے دیکھا نہیں۔ تو ممکن ہے اس سے مراد ایسے مکانات ہوں اور ایسی جگہیں ہوں کہ جہاں پر شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے شیطانی حرکتوں میں اس قدر ملوث ہو جاتا ہے کہ وہاں پر فرشتوں کا گزر تو کیا ہے، وہاں شیاطین کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے قرب قیامت میں جو گانا بجانا اور ڈھول تماشے جو آنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہو کہ وہ شیاطین کے گھر ہیں۔ فلم ارہا سے یہ مفہوم جو ہے ماخوذ ہوتا ہے۔ کان سعید یقول، سعید جو راوی ہیں وہ کہتے تھے لا اراہا الا هذه الاقفاص التي يستر الناس بالدیباج، وہ کہتے ہیں کہ شیاطین کے گھر سے مراد، میرا خیال یہ ہے کہ شیاطین کے گھروں سے مراد وہ محلات ہوں گے، لا اراہا میری رائے نہیں ہے مگر یہ کہ هذه الاقفاص، اقفاص التي یستر الناس بالدیباج، اس سے مراد وہ محلات ہیں کہ جنہیں لوگ ریشمی کپڑوں کے ذریعے ڈھانپ کر رکھتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے جو محلات ہیں وہ ممکن ہے اس سے مراد ہوں، جس میں انتہائی درجے کی جو ہے فضول خرچی کی گئی ہے۔ آگے کا باب نمبر 63، باب فی سرعۃ السیر والنہی عن التعریس فی الطریق، باب فی سرعۃ السیر، تیزی سے سفر کرنے کا باب، والنہی عن التعریس فی الطریق، اور رات کے وقت پڑاؤ کرنے کی ممانعت۔ حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2569، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سافرتم فی الخصب، جب تم تر و تازہ یعنی سر سبز و شاداب علاقوں میں، زمینوں میں سفر کرو، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، تو پھر اونٹوں کو ان کا حق ادا کرو، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، اور جب تم خشک علاقوں میں یا خشک سالی کے زمانوں میں یا خشک علاقوں میں سفر کرو جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ، تو پھر چلنے میں جلدی کرو، فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ، اور جب تم رات میں آرام کے لیے کسی مقام پر پڑاؤ کرنے کا ارادہ کرو، فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ، تو عام شاہراہ سے، عام گزرگاہ سے کچھ ہٹ کر خیمہ زن ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ
کہ جب تم سفر کرو سر سبز و شاداب ہریالی اور گھاس پوس والے علاقوں سے، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهُ، تو ایسی صورت میں اونٹ کو اس کا حق ادا کرو، اونٹوں کو ان کا حق دو۔ خصب یہ سبزی گھاس وغیرہ کی جہاں افراط ہوتی ہے اس مقام کو کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، جدب جو ہے اصل میں کہنا چاہیے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جہاں خشک سالی پیدا ہو جائے اس کو جدب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ گھاس اور سبزے کے زمانے میں سفر کیا کریں تو اس سواری کو اس گھاس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع بھی دیں جس پر وہ سوار ہیں۔ ہر منزل پر اتریں، وہاں تھوڑی دیر ٹھہریں اور اس سواری کو گھاس کھانے کا بھی موقع دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برخلاف خشک سالی کے زمانے میں اگر سفر کریں تو سفر کو جلدی جلدی طے کرنے کی کوشش کریں، بلا ضرورت راستے میں نہ رکیں تاکہ کم وقت میں منزل مقصود پر پہنچ کر سواری کو گھاس اور پانی وغیرہ مل سکے۔ اس کے بعد حضور نے ایک عام قاعدہ بیان فرمایا جو نیچے والی حدیث پاک کے اندر ہے، نہیں فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ، یہ قاعدہ بیان کیا کہ جب کسی منزل پر اترو پڑاؤ کرو تو راستے سے ہٹ کر پڑاؤ کرو تاکہ راہ گیروں کو، گزرنے والوں کو جو ہے دقت کا سامنا نہ ہو۔ اسی باب کی اور ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2570، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا ہشام عن الحسن عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، حضرت جابر سے بھی اسی قسم کی روایت مروی ہے۔ قال بعد قولہ، اور جابر بن عبداللہ نے اسی کے مانند روایت نقل کی جس میں ان الفاظ کا اور اضافہ ہے، جو الفاظ یہاں آ رہے ہیں دیکھیے، حقہا کے بعد جو ہے ولا تعد المنازل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ تم ولا تعد المنازل، منزلوں سے تجاوز مت کرو۔ باب نمبر 64، بابن فی الدلجتی، دلجتی لام کے سکون کے ساتھ رات کے پہلے پہر میں سفر کرنے کا باب۔ دلجا یعنی رات میں چلنا، یہ دراصل جو ہے ادلاج سے بھی آ سکتا ہے، اس کا معنی ہے رات کے پہلے حصے میں سفر کرنا، اور اس کو اگر دال کی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں ادلاج تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخر رات میں چلنا، اور ادلاج کا معنی جو ہے مطلقاً سیر فی اللیل بھی آتا ہے۔ ظاہر حدیث سے بھی تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اخیر رات میں چلنا، بلکہ ظاہری حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کو سفر طے کرنے میں جو ہے رات کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی رات کا پہلا حصہ یا رات کا آخری حصہ، لیکن عموماً سفر جو کیا جاتا ہے بالخصوص سفر کے لیے جو حضور کا پسندیدہ وقت ہے وہ رات ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو رات کا ابتدائی حصہ مراد لیا جائے تاکہ فجر سے پہلے پہلے کسی مقام پر پڑاؤ کر لیا جائے۔ اگر رات کے آخری پہر کو مراد لیتے ہیں تو پھر کتنی رفتار چل پائیں گے اور کتنا سفر جو ہے طے کر پائیں گے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہاں دلجا سے مراد جو ہے وہ رات کا پہلا پہر لیا جائے، پہلا حصہ لیا جائے۔ بہرکیف اب حدیث پاک دیکھ لیجیے۔ حدثنا عمرو بن علی حدثنا خالد بن یزید حدثنا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ علیکم بالدلجتی، رات کے پہلے پہر سفر کا آغاز کرو، سفر شروع کرو۔ علیکم بالدلجتی، تم پر رات کی تاریکی، یہ لازم مطلب رات ہو جائے تو سفر کا آغاز کرو۔ فإن الارض،
کیونکہ زمین تطویٰ باللیل رات میں لپیٹ دی جاتی ہے، اور آپ تجربہ کر لیجئے رات کا سفر دن کے سفر سے زیادہ پرسکون بھی ہوتا ہے اور مسافت کو طے کرنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دن میں اگر آپ 1 گھنٹے میں جو ہے تیز رفتار سواری سے اگر کہنا چاہیے 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، تو رات میں یہ سفر جو ہے 50 سے زیادہ کلومیٹر کا آپ طے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین کو رات میں مسافروں کی خاطر سمیٹ دیتا ہے۔ آگے دیکھیے باب نمبر 65، باب رب الدابۃ احق بصدریها، بابو اگر اس کو مضاف پڑھیں گے تو رب الدابۃ احق بصدریها، اور بابن پڑھ رہے ہیں تو پھر رب الدابۃ باب پیش۔ مطلب یہ ہے کہ جانور کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2572، حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزی، حدثنا علی بن حسین، حدثنی ابی، حدثنی عبد اللہ بن بریدۃ قال سمعت ابی بریدۃ یقول، میں نے ابو بریدہ سے فرماتے ہوئے سنا، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی جاء رجل ومعه حمار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، حضور اپنے قدموں کے ذریعے سے چل رہے تھے، یعنی پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ جاء رجل ومعه حمار، ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ گدھا تھا۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس پر ارکب، سوار ہو جائیے، اس پر بیٹھ جائیے۔ وتأخر الرجل، اور آدمی پیچھے ہٹ گیا، یعنی حضور کو پہلے سوار کر دیا اور اس کے بعد جو ہے آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، سامنے انت احق بصدر دابتک منی، تم اپنے جانور کے آگے بیٹھنے کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ تم اس کے مالک ہو۔ الا ان تجعلہ لی، مگر یہ کہ تم جانور کا صدر مقام میرے لیے دے دو۔ قال، تو انہوں نے عرض کیا، فإنی قد جعلتہ لک، میں صدر مقام آپ کے لیے دیتا ہوں۔ فرکبہ، حضور اس پر سوار ہو گئے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 66، باب فی الدابۃ تعرقب فی الحرب، جنگ کے دوران جانور کی کونچیں کاٹ دینے کا باب، یعنی اس کے ٹخنوں کے پاس جو پٹھا ہوتا ہے جس کے ذریعے جانور چلتا ہے دوڑتا ہے، ان کو کاٹ دینا، تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اب میں دشمنوں کے نرغے میں ہوں اور ان لوگوں سے بچنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ایک لڑنے والا سپاہی کیا کرتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کی کونچیں کاٹ دیتا ہے، کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائے یا مر بھی جائے تو مرنے کے بعد اس کے جانور کے ذریعے دشمن کو طاقت نہیں ملنی چاہیے، اور جانور دشمن استعمال نہ کرے، اس لیے وہ اس کی کونچیں کاٹ دیتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ اب حدیث پاک دیکھیں، حدیث نمبر 2573، حدثنا عبد اللہ بن محمد النفیلی، حدثنا محمد بن سلمۃ عن محمد بن اسحاق، حدثنی ابن عباد عن ابی عن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر قال، ابو داود فرماتے ہیں، ہوا یحییٰ بن عباد، یہ یحییٰ بن عباد ہیں۔ حدثنی ابی الذی ارضعنی وہو احد بنی مرۃ فی عوف، بنی مرۃ بن عوف، یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے رضائی باپ نے حدیث بیان کی، ابی الذی ارضعنی، میرے رضائی باپ نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہو احد بنی مرۃ بن عوف، اور وہ جو ہیں ان کا تعلق بنو مرہ بن عوف سے تھا۔ وکانا فی تلک الغزاة مؤتۃ، اور وہ غزوہ موتا میں شریک ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کیا، واللہ لکأنی انظر الی جعفر حین اقتحم عن فرس لہ شقراء فعقرہ، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم
گویا میں اس وقت بھی حضرت جعفر طیار کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے. حینا اقتحم عن فرس لہو شقرا، شقر مانا وہی سرخ گھوڑا، کہ وہ اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے. فعقرہا، اور اس کی کوچے کاٹ دیں. ثم قاتل القوم، پھر دشمنوں سے جنگ کی. حتی قتل، یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو گئے. ابو داؤد کہتے ہیں ھذا الحدیث لیس بالقوی، یہ حدیث سند کے لحاظ سے جو ہے یہ قوی نہیں ہے، لیکن عمل اس کے اوپر ہے. آگے دیکھیے باب نمبر بابن فی السبقی، باب نمبر 68، حدیث نمبر 2500 جو ہے 73. سبق میں دو اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ. سبق یعنی با کے سکون کے ساتھ، سبق اس کا مطلب گھڑ دوڑ میں مقابلہ کرانا. اور اگر سبق با کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آتا وہ انعام جو جیتنے والے کو ملتا ہے. سبق با کے فتح کے ساتھ مقابلے کے نتیجے میں جو جیت جائے اس جیتنے والے کو جو انعام ملتا ہے وہ سبق کہلاتا ہے. اور گھوڑوں کو دوڑ میں مقابلہ کرانا یہ سبق کہلاتا ہے. حدیث دیکھیے باب حدیث نمبر 2573. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع بن ابی نافع عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سبق الا فی خف او فی حافر او فی نسل. تین چیزیں حضور نے بیان فرمائیں. لا سبق مسابقت نہیں، الا فی خف یعنی مقابلہ نہیں، مگر تین چیزوں یعنی دوڑ کا مقابلہ صرف تین چیزوں میں ہے. فی خفن، خفن سے مراد اونٹ، اونٹ میں، او فی حافرن یا گھوڑے میں، او نسل یا پھر تیر اندازی میں. ان الفاظ کو ذرا دیکھ لیجئے. ایک ہے خف، خف سے اشارہ ہے اونٹ کی طرف یعنی بعیر کی طرف، کیونکہ وہ ذی خف ہوتا ہے. اسی طرح حافر سے اشارہ ہے ذی حافر یعنی جیسے گھوڑا ہے اور خچر کی طرف. خف کہتے ہیں اصل جانور کے ایسے پیر کو جو بیچ میں چرا ہوا ہو، جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے، بکری وغیرہ، ان تمام کے پیر بیچ میں سے چرے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے ذی حافر کہتے ہیں، ذی کیا بولتے ہیں، ذی خف کہتے ہیں. اور حافر اس کھر کو کہتے ہیں جو غیر مشکوک ہو، یعنی جو جس کے اندر پھٹن نہ ہو، جیسے گھوڑے کے اندر ہوتا ہے، خچر اور گدھے کے اندر ہوتا ہے. ایک لفظ اور ہے نسل. نسل کا مطلب بھی یہاں ذی نسل ہے، یعنی نسل اصل تیر کی نوک کو کہتے ہیں، یعنی تیر میں آگے کی طرف جو لوہے کا دھاردار بنا ہوتا ہے اس کو جو ہے نسل کہتے ہیں. تو اصل میں خف سے اشارہ ہے بعیر اونٹ کی طرف، اور حافر سے اشارہ ہے خچر وغیرہ کی طرف، اور کہنا چاہیے آخری کا لفظ تھا کہ نسل، اس سے اشارہ ہے تیر اندازی کی طرف. یعنی تین چیزوں میں دوڑ کا مقابلہ کرانے کی اجازت ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. حدیث نمبر 2575. حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ بین الخیل التی قد زمرت من الحفیاء وکان امدها ثنیۃ الوداع. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرایا. کہاں سے کہاں تک؟ حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک. یہاں دو لفظ آئے ہیں اس حدیث میں، غور کیجیے. قد زمرت
اور آگے لفظ آیا ہے لم تزمر، اصل یہ ازمار سے ہے، خیل، ازمار خیل کا مطلب ہے، یعنی گھوڑوں کو مزمر بنانا۔ مطلب کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ لوگ، یعنی اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں گھوڑے کو پہلے اچھا کھلاتے، توانا تندرست بناتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی خوراک میں کمی کر دیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ، اور پھر اتنی کمی کرتے کہ وہ اتنی مقدار دیتے تھے اس کو جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ اس کے بعد پھر کسی چھوٹے مکان میں اس کو رکھ دیا جاتا اور اس پر موٹے موٹے کپڑے اور جھولیں ڈال دی جاتی تھیں، جس سے اس کو گرمی محسوس ہو اور پسینہ نکلتا رہے۔ کچھ عرصے تک وہ ایسے ہی رہتا تھا۔ اس کے بعد ایسا کرنے کے عمل کی وجہ سے وہ خفیف اللحم، یعنی سبک رف ہو جاتا تھا، ہلکا ہو جاتا تھا جسمانی اعتبار سے، لیکن طاقت بہت رہتی تھی اس کے اندر۔ تو ایسا عمل کرنے کو ازمار کہتے ہیں، اور ایسے گھوڑے کو جو ہے مزمر یا مزمر کہتے ہیں۔ جس گھوڑے کو پہلے خوب اچھی طریقے سے کھلایا جائے، موٹا کیا جائے، اور جب وہ ایک منزل پر پہنچ جائے تو آہستہ آہستہ اس کی غذا کو کم کیا جائے، پھر اس کو تنہائی میں رکھا جائے، اس پر کپڑے ڈالے جائیں، اور اس کے بعد اس کے ذریعے پسینہ نکلتا رہا، تو یہ پورے عمل کو ازمار کہتے ہیں، اور ایسے گھوڑے کو مزمر کہتے ہیں۔ تو مزمر یا مزمر گھوڑا جو ہے حملہ کرنے میں اور جو ہے طاقت میں اور پھرتی میں غیر مزمر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر دیکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ بین الخیر التی قد زمرت من الحفیہ وکان امدھا ثنیۃ الوداع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تربیت یافتہ، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں آپ، تربیت یافتہ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرایا، اور یہ مقابلہ کہاں سے کہاں تک تھا؟ حفیہ سے، اور ان کی آخری حد جو ہے ثنیۃ الوداع تھی۔ اس کے بعد فرمایا وسابق بین الخیل التی لم تزمر من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، اور غیر تربیت یافتہ یعنی غیر مزمر ان گھوڑوں کا مقابلہ ثنیہ سے لے کر بنو زریق کی مسجد تک کروایا۔ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا، حضرت عبداللہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 2576۔ حدثنا مسدس حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزمر الخیل یسابق بها۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی تربیت کرواتے تھے، یعنی کان یزمر الخیل، گھوڑوں کو ازمار کراتے تھے، مطلب وہی ہے جس سے پہلے ذکر کیا گیا، یسابق بها، اور پھر ان کا مقابلہ کرواتے تھے۔ آگے کی حدیث، حدیث نمبر 2577۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عقبۃ بن خالد عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبق بین الخیل وفضل القرح فی الغایۃ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا، سبقہ بین الخیل، گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا، اور آپ نے ان گھوڑوں کا فاصلہ زیادہ رکھا جو 4 سال کے ہو کر 5ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، وفضل القرح فی الغایۃ، اور ان کا فاصلہ زیادہ رکھا جو 4 سال کے بعد اب 5ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک اور باب ہے اسی سے متعلق، اس کو بھی دیکھ لیجئے، باب فی السبق علی الرحل۔ آدمیوں کی پیدل دوڑ کا مقابلہ۔ حدیث نمبر 2578۔ حدثنا ابو صالح الانطاکی محبوب بن موسیٰ اخبرنا ابو اسحاق یعنی الفرازی فزاری عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ وعن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر
حضرت عائشہ کسی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، قالت، تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ فسبقتہ علی رجلی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جو ہے دوڑنے کا مقابلہ کیا، فسبقتہ علی رجلی، تو میں حضور سے آگے نکل گئی، فلما حملت اللحم، اور جب میرا وزن زیادہ ہو گیا تو سابقتہ، تو میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ کا مقابلہ کیا، فسبقنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، فقال، پھر آپ نے فرمایا، ہذہ بتلک السبقۃ، اے عائشہ یہ اس آگے نکلنے کا بدلہ ہے، یعنی گزشتہ تم آگے نکلے تھے، آج میں آگے نکلا ہوں، تو یہ پرانا بدلہ تھا جو اب برابر ہو گیا۔ بابن فی المحلل، محلل کا بیان۔ حضرت حدیث نمبر 2579، حدثنا مسدس حدثنا حسین بن نمیر حدثنا سفیان بن حسین وحدثنا علی بن مسلم حدثنا عباد بن العوام اخبرنا سفیان بن حسین المعنى عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادخل فرسا بین فرسین، جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کر دے، یعنی وہو لا یؤمن ان یسبقا، اور اسے اس کے جیت جانے کا یقین نہ ہو، فلیس بقمار، تو یہ جوا نہیں ہوگا، ومن ادخل فرسا بین فرسین، اور جو شخص ان دو میں اپنا گھوڑا داخل کر دے، وقد امن ان یسبقا فہو قمار، اور اسے یقین ہو کہ یہ جیت جائے گا، تو پھر یہ قمار یعنی جوا شمار ہوگا۔ حدیث نمبر 2580، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا محمود بن خالد حدثنا الولید بن مسلم عن سعید بن بشیر عن الزہری باسناد عباد ومعناه قال ابو داود رواہ معمر وشعیب وعقیل عن الزہری عن رجال من اہل العلم وهذا اصح عندنا۔ یہ ایک اسی حدیث کی اور ایک سند سی جس کو یہاں ذکر کیا گیا، اور امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہی روایت دوسری اسناد کے ہمراہ بھی ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے منقول ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ کا جو باب ہے، بابن فی الجلب علی الخیل فی السباق، یہاں سے انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔